چلیے اس کتاب میں ایک اور چیز، یہ مولانا اشرف علی صاحب کے ماموں کا واقعہ مولانا تھانوی نے خود لکھا ہے. یہ ہے دیوبند کی اور تبلیغی جماعت کی تعلیمات، معذرت کے ساتھ میں بیان کر رہا ہوں. میں ناگپور میں رہتا ہوں. ہمارے شاہد بھائی نے فون کیا، فاروق بھائی سیونی میں آپ کا ایک پروگرام چاہیے. چلیے مان لیں میرے پاس کوئی تاریخ نہیں ہے، اس وقت میں مصروف ہوں یا میں کسی اور جگہ انگیج ہوں، کسی اور جگہ میرا پروگرام ہے، تو میں کیا کہوں گا بتائیے؟ کیا کہوں گا؟ جی حضرت بتائیے. میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میں آپ کو بیدار رکھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ میری ایک ایک بات کو دھیان سے سنیں. معذرت طلب کروں گا، کہوں گا معافی چاہتا ہوں بھائی کسی اور جگہ پروگرام ہے، یا اگر میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا میرا موڈ نہیں ہے تو میں کہوں گا معافی چاہتا ہوں یار ابھی دل نہیں چاہ رہا ہے کوئی بیان کرنے کا، کوئی تقریر کرنے کا. یہی ہوں گا نا. مگر آئیے مولانا اشرف علی تھانوی کے ماموں صاحب کا کیا عالم تھا. یہ بھی دیوبند کے بہت بڑے عالم ہیں اور تھانوی صاحب کی یہ تعلیمات ہے. کہتے ہیں کہ ایک واقعہ انہی ماموں صاحب کا یاد آیا. ماموں صاحب کے بہت سارے واقعات سنا رہے. ہمارے ماموں جان یہ تھے، وہ تھے، علامہ تھے، مولانا تھے، بہت بڑے ترم خواہ تھے. کہتے ایک واقعہ اور یاد آ گیا ان کا. اب دیکھیے واقعہ کیا یاد آیا، وہ واقعہ بھی بڑا مزیدار ہے. اب مولانا تھانوی نے لکھا، یہ ہے تعلیمات حکیم الامت، جس کو تبلیغی جماعت کے بانی مولانا الیاس کاندھلی صاحب عام کرنا چاہتے ہیں. کہتے ایک واقعہ انہی ماموں صاحب کا اور یاد آیا. حیدرآباد سے اول بار کانپور میں تشریف لائے تو چونکہ جلے بھنے بہت تھے، ان کی باتوں سے لوگ بہت متاثر ہوئے. عبد الرحمن خان صاحب مالک مطبع نظامی بھی ان سے ملنے آئے اور ان کے حقائق و معارف سن کر بہت معتقد ہوئے. عرض کیا حضرت واعظ فرمائیے تاکہ سب مسلمان منفع ہو. یعنی مولانا عبد الرحمن صاحب آئے مولانا تھانوی کے ماموں صاحب کے پاس اور ان کے ماموں صاحب کے پاس آ کر کہا کہ حضرت بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کانپور سے تشریف لائے ہیں اور یہاں لوگ بڑے متاثر ہیں آپ سے، تو آپ یہاں پر واعظ کہیے، تقریر کیجیے، بیان کیجیے. ماموں صاحب نے اس کا جواب عجیب آزادانہ رندانہ دیا. تو کہتے ماموں صاحب جلے بھونے آئے تھے تو عجیب آزادانہ اور رندانہ دیا. کہا کہ خان صاحب میں اور واعظ صلح کار کجا من خراب کجا. پھر بہت زیادہ اصرار کیا تو کہا ہاں ایک طرح سے کہہ سکتا ہوں، اس کا انتظام کر دیجئے. جب بہت اصرار کیا ان سے ماموں جان سے اشرف علی تھانوی صاحب کے کہ نہیں آپ کو تو واعظ کہنا ہی پڑے گا، تقریر تو کرنی ہی پڑے گی، تو ماموں صاحب نے کہا ٹھیک ہے پھر ایک شرط پر میں واعظ کہہ سکتا ہوں، ایک شرط پہ میں واعظ کہوں گا. اب اس شرط کیا ذرا سن لیجئے، اس کا انتظام کر دیجئے. عبد الرحمن خان صاحب بیچارے متین بزرگ تھے، سمجھے ایسا طریقہ کیا ہوگا جس کا انتظام نہ ہو سکے. یہ سن کر بہت اشتیاق کے ساتھ پوچھا کہ حضرت وہ طریقہ خاص کیا ہے. ماموں صاحب بولے کہ میں بالکل ننگا ہو کر بازار میں ہو کر نکلوں. واعظ کہنے کا شرط کیا ہے؟ میں ننگا ہو کر، بالکل ننگا ہو کر بازار میں ہو کر نکلوں، اس طرح کہ ایک شخص تو آگے سے میرے عضو تناسل کو پکڑ کر کھینچے. میں جملے نہیں کھولوں گا، میں واعظ اس شرط پہ کہوں گا. یہ شرط ہے واعظ کہنے کی، اور واعظ کیا ہے؟ اللہ رسول کی باتوں کو پہنچانا. اس کے شرط یہ ہے، کہتے ہیں کہ میں اس طرح آؤں گا کہ بازار میں پورا ننگ دھڑنگ لبے سڑک بے دھڑک ننگا آؤں گا. ایک شخص عضو تناسل میرا سامنے سے پکڑ کر کھینچے اور دوسرا پیچھے سے انگلی کرے، ساتھ میں لڑکوں کی فوج ہو اور وہ یہ شور مچاتے جائیں بھڑوا رے بھڑوا، بھڑوا رے بھڑوا، بھڑوا رے بھڑوا، تو واعظ کہوں گا. ایک بھی حوالہ، پھر میں عرض کروں، ایک بھی حوالہ غلط ثابت کر دو غلامی کروں گا. پیسوں کا نہیں بولتا، وہ بہت بول دیے 1 لاکھ لے لو، 2 لاکھ دے لو، تم بہت امیر لوگو، تم کو ضرورت بھی نہیں ہے پیسے کی. تم صرف ہمارے سامنے بیٹھ کے کلیئر کر دو کہ کتاب ہماری نہیں ہے یا اس کا مطلب یہ نہیں ہے. تو اب آپ اندازہ لگائیے، یہ ہے تھانوی صاحب کی تعلیمات، اور اس کو انہوں نے کتابوں میں لکھ دیا ہے اور اس کو تعریفی انداز میں لکھا، اور تعریفی انداز میں لکھ کر یہ بتایا گیا کہ مولانا تھانوی صاحب کی تعلیم کو عام کرنا ہے. اور تعلیمات کیا ہے؟ جب واعظ کے لیے کہا جائے تو شرط یہ ہے کہ ننگا ہو کر آؤں اور یہ سب معاملات تو بڑوا ہے، بڑوا بولو تو تعلیم میں عام کروں گا. تعلیم کیا ہے؟ ایمان یہ ہے پیٹ بھر کر کھانا ملے، عاقبت یہ ہے کہ کھل کر پاخانہ ہو جائے. تعلیم کیا ہے؟ تعلیم یہ ہے کہ ذکر میں کوئی مزہ نہیں، مزہ تو مزی میں معاذ اللہ.
اور چلیے اب تھانوی صاحب کے خود جملے سن